السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ابھی آپ نے چند خاموش نظارے دیکھے جس کا آغاز ہے بچوں کا اسکول کی طرف سفر۔ یہ ہر انسان کی زندگی جو ہے اس کا آغاز بچپن، جب بھی انسان ایسے مناظر دیکھتا ہے تو اس میں لوٹ جاتا ہے، کیونکہ جہاں جہاں بھی ہم بستے رہے بچپن میں اسی طرح اپنے اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، اپنے دوستوں کے ساتھ جو بچپن کے جو دوست ہوتے ہیں وہ انسان کو ساری زندگی یاد رہتے ہیں، جن کے ساتھ انسان نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا ہوتا ہے، پہلے پریپ میں، پھر اس کے بعد ہائی اسکول میں، پھر اس کے بعد بندہ کالج، پھر یونیورسٹی۔ یہ تعلیم جو خدا تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت رکھی ہے انسان کے لیے، اس کو سیکھنے کے باوجود انسان مال، دولت، شہرت کی خاطر اتنا گر جاتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے جو حقوق ہیں ان کو غصب کرنے میں اسے کوئی کسی قسم کی شرمندگی، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ابھی آپ دیکھیں آج کل جو حالات دنیا کے بن چکے ہیں، یہ فرینکفرٹ جرمنی میں صبح کے جو نظاروں کے درشن کروانے کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے کچھ ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ لوگ سن کے اپنی فیڈ بیک یا اپنی رائے ضرور دیں گے۔ یہ میں ہمیشہ دکھایا کرتا ہوں، جب بھی صبح پیدل چلتے چلتے ٹرین پاس سے گزرتی ہے تو مجھے یہ زندگی جو کہ بالکل اس ٹرین کی مانند ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے کہ انسان ایک اسٹیشن سے ٹرین میں داخل ہوتا ہے، وہ زندگی کی ٹرین، اور پھر اس کے بعد جو سٹاپ خدا تعالیٰ نے اس کے لیے رکھ دیے ہیں، اپنے سٹاپ پہ وہ اترتا چلا جاتا ہے۔ ابھی کل ہی ہم قبرستان میں گئے، ایک 9 سالہ بچی جس کی کل تدفین تھی، 2 دن پہلے اس کی وفات ہو گئی۔ ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں بچے ایسے ہیں جو بیمار ہیں، جن کے ماں باپ ان کی بیماری کی وجہ سے اتنے زیادہ مصروف رہتے ہیں، ان کو ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ ان ممالک میں یورپین ممالک یا ترکی بڑی سہولتیں ہیں، آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے نرسیں مل جاتی ہیں، ڈاکٹر، لیکن اس کے باوجود جو ماں باپ کی تکلیف ہے اپنے بچے کے لیے وہ تو قائم رہتی ہے۔ اب 9 سال کی بیٹی جو بچپن سے پیدائش سے بیڈ پہ رہی، اور بہت ہی مشکل حالات ماں باپ کے لیے، لیکن خدا تعالیٰ وہ انسان کی ہمت کے مطابق اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ یہ تو قرآن مجید میں آتا ہے۔ بہرحال ان ماں باپ نے بڑے صبر اور ہمت کے ساتھ وقت گزارا، اور پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ جب بچی کے جانے کا وقت آیا تو خدا تعالیٰ نے ان والدین کو 9 سال کے بعد ایک صحت مند بیٹے سے نوازا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ جہاں بھی دنیا میں آپ دیکھیں کہ بچے بیمار ہیں یا وہ بیڈ پہ ہیں، معذور ہیں، ان کے والدین پہ جو گزرتی ہے ان کی فیلنگ وہی بتا سکتے ہیں، لیکن انسان کو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے بھی ماں باپ ہیں جن کے پاس اولاد کی نعمت ہے ہی نہیں، ساری عمر گزر جاتی ہے ان کی ترستے ہوئے۔ بہرحال یہ تو ایک بائی دی وے ضمنی بات آ گئی۔ بات ہو رہی تھی کہ جب انسان کو شہرت کی بھوک ہو، یا انسان کو مال کی بھوک ہو، یا اپنی طاقت کا نشہ ہو، تو پھر وہ کس طرح دوسرے انسانوں کے حقوق غصب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آج کل آپ دیکھیں کہ یورپ کے جو حالات بنے ہوئے ہیں،
یا ورلڈ کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ ایک خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق امام مہدی تشریف لانا تھا اس دنیا میں اور پوری دنیا میں امن قائم کرنا تھا، وہ جب تشریف لائے اور پوری دنیا تک پیغام پہنچایا امن کا، سلامتی کا اور دین اسلام کا، اس کے بعد ان کے جانے کے بعد پھر خلافت قائم ہوئی اور چوتھے خلیفہ، یہ آپ کو میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ اس سائڈ پہ جو پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جو آخری آرام گاہ جہاں پہ انسان پہنچ کے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے، اس جگہ پہ اس کی یہ آوازیں ہیں۔ اور باقی آگے جو ہمارا پیدل سفر یا واک ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گی نظاروں کے ساتھ۔ بات یہ کر رہا تھا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد جو خلافت قائم ہوئی تو چوتھے خلیفہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ان کو بصیرت عطا کی گئی، انہوں نے تقریباً 30 سال پہلے ایک قرآن کلاس کے اندر یا کوئی کلاس چل رہی تھی، تو آج کے حالات پہ جو روشنی ڈالی، ایسی کمال کی سچائی، ایسی کمال کا وہ سیشن تھا جس کے اندر انہوں نے کوئی سی خواب کا ذکر کیا اور غالباً یا تفسیر میں ذکر کر رہے تھے قرآن کی کہ یہ جو حالات بنیں گے اس میں وہ روس کی طرف سے کوئی ایسا دھماکہ غالباً پہلے ہوگا جس کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اور وہ جو حالات ہیں وہ اس وقت اس طرح مماثلت بن چکی ہے، جو حالات رشیا نے کل 2 دن پہلے جو اٹیک کیا ہے اس کے اوپر، اپنے اس ملک کے اوپر جس پہ اس کا حق، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حصہ تھا، اور یہ اب یہ نیٹو کے ساتھ جو یورپین بلاک ہے یا امریکہ ہے اس کے ساتھ وہ معاہدہ کرنے جا رہا ہے کہ وہ اگر اس پہ حملہ ہوگا تو وہ یہ سارے مل کے اس کی حفاظت کریں گے، اور دوسرا اس کے بارڈر کے اوپر وہ والے جو میزائل ہیں وہ فٹ ہوں گے جو آرام سے رشیا کو پوری کو کور کر سکیں گے۔ تو اس کے خلاف وہ بڑے عرصے سے لگا ہوا تھا، سیاسی طور پہ بھی اور طاقت سے بعد، لیکن اب 2 دن پہلے وہ جو انہوں نے اٹیک کر دیا اس ملک کے اوپر جس کا بہت عرصے سے واویلا اور پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ نہیں ہوگا، ہم نہیں کریں گے، صرف یہ، لیکن باضابطہ اور باقی یہ جتنی دنیا کی طاقتیں ہیں انہوں نے رشیا پہ پابندیاں لگانی شروع کر دی ہیں، ان کے بینکوں کی جو اثاثے پڑے ہیں وہ دیکھیں، وہ کوئی ایران نہیں ہے، عراق نہیں ہے، وہ کوئی لیبیا نہیں ہے، وہ رشیا ہے، اور رشیا کے پاس جتنے ایٹمی مواد موجود ہے وہ اگر اس میں سے کچھ حصہ بھی استعمال ہو جائے تو پوری دنیا جو ہے وہ سیکنڈز کے اندر ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو طاقتیں باقی جن کو زوم ہے اپنی طاقت کا، اب وہ والے دن بدن بیان دے رہی ہیں، یورپ والے بھی دے رہے ہیں، امریکہ بھی دے رہا ہے کہ بھی ہم یہ کر دیں گے، ہم پہلے تو انہوں نے بینکوں پہ ان کے ضبط کی ہے ساتھ، پھر ان کی کمپنیوں پہ لگا رہے ہیں پابندیاں، اس سے آگے ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اگر یہ جس طرح انہوں نے اٹیک کیا تھا لیبیا پہ یا شام پہ یا دوسرے ممالک پہ، اگر انہوں نے وہ والا کام کیا، ڈائریکٹ وہاں جواب دیا، تو پھر یہ دنیا چند سیکنڈ کی باقی رہ جائے گی، کیونکہ ایک دفعہ ایک میزائل ایٹمی چل گیا ایک سائڈ سے تو پھر یہ درجنوں کی حساب سے، اور میرا خیال ہے یہ پھر وہ جو قرآن مجید میں بھی جس کا ذکر ملتا ہے تیسری عالمی جنگ کا، جس میں دنیا پھر وہ پہلے عالمی جنگ سے پہلے وہ جو شروع کے دور میں جب انسان پتھر کا دور تھا اس میں پہنچ جائے گا، وہ بالکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن عقل، فہم یا طاقت کا نشہ، مال دولت دوسروں سے چھیننا،
ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے جو وقت کا امام ہے جس نے بتایا ہوا ہے کہ امن کیسے قائم ہو سکتا ہے دنیا میں، ایک دوسروں کے حقوق مار کے کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا، ایک دوسروں کے حقوق جو ہیں ان کا خیال رکھ کے وہ امن قائم ہو سکتا ہے۔ اب یہ دنیا جس سائڈ پہ جا رہی ہے یہ آپ کے علم میں ہے۔ رشیا نے جو اٹیک کیا ہے اس کے اوپر بہت عرصہ سے واویلا چل رہا تھا پوری دنیا کا کہ یہ ہونا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کریں گے، لیکن ہو گیا۔ اب انہوں نے دھمکیاں لگائی ہوئی تھی کہ اگر کیا تو ہم یہ کریں گے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اب یہ جواب اقتصادی پابندیوں سے تو دے سکتے ہیں، لیکن فوجی طاقت سے جس وقت آغاز ہوا پھر سمجھے کہ دنیا کا آخری لمحہ، اور وہ قرآن مجید کی جو پیش گوئی ہے، جو قرآن مجید میں ساری نقشہ جس کا کھینچا گیا ہے وہ پورا ہوتا نا۔ یہ جو آٹے اتنا بڑا مشہور کمپنی پوری جرمنی میں گاڑیاں ٹھیک کرنے والی، یہ کیا، یہ بسیں کیا، یہ پل کیا، یہ دنیا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چند سیکنڈ کے اندر ایک خاک کا ڈھیر بن جائے گی۔ بہرحال یہ اب عقل اور فہم پہ منحصر ہے کہ یہ قومیں کتنا ضبط کرتی ہیں اور اپنی طاقت کے نشے میں پوری انسانیت کو ختم کرنے پہ تلی ہیں، یا کہ کوئی حکمت سے کام لیتے ہوئے ایک ملک اس کا جو حل وہ جو کر رہا ہے رشیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے جو حقوق ہیں، جو ہمارے فوجی اثاثے ان کو بچانے کے لیے ہمیں اس کو اپنے قبضے میں کرنا پڑے گا، ادروائز وہ جو اپنا معاہدے کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ وہ ہمارے لیے نقصان دیں۔ یہ اب خدا بہتر جانتا ہے، کیونکہ کوئی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس دنیا کا جو اینڈ ہے وہ آ چکا ہے، یا کہ ابھی اس دنیا کے چند دن ابھی باقی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یکے بعد دیگرے جو کرونا کے حالات پیدا ہوئے، اتنی خلقت مری، اتنی دنیا مری، لیکن دنیا نے خدا کی طرف رجوع نہیں کیا۔ ویسے کہ ویسے ہی ابھی بھی کام چل رہے، ویسے کہ بلکہ ویٹ کرتے رہے کہ کب جو ہیں وہ ہمارے وہ کلب کھلے، وہ جا کے گناہ گندگی کہ وہ پھر جب کھلا تو پھر اس میں کود پڑے۔ اسی طرح ہی باقی بھی جو کام ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، کہ وہ جو مذہبی رجحانات بڑھ گئے ہوں، مسجدوں میں بڑھ گئے، چرچوں میں نہیں۔ تو اب لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے وہ جو بغل ہوتا ہے نا آخری، اس کی بجانے کی طرف اشارہ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے سب کو۔ صبح کی جو واک ہے ہماری وہ اب ہماری اس جگہ تک پہنچ گئی جہاں ہمیشہ ناشتہ اور پھر اس کے بعد باقی دن کی زندگی کا جو سسٹم ہے اس کو چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو فہم اور عقل دے اور دعا کی توفیق دے، کیونکہ اگر دعا نہیں ہے زندگی میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔